السلام علیکم، میں ہوں غلام احمد داؤد۔ آپ دیکھ رہے ہیں شب گرد۔ جب کسی ملک کی یا انسان کسی فرد کی یا کسی معاشرے کی یا کسی قوم کی جب قسمت ہی خراب ہو جائے یا وہ اپنی قسمت کو خراب کر لیں تو پھر ہر سیدھا کام جو وہ کرنا چاہیں وہ بھی اس کا نتیجہ الٹ ہی نکلتا ہے۔ اور یہی کچھ پاکستان میں ہم نے اب اپنی زندگی میں یہی کچھ دیکھا ہے۔ اور جب سے ہم تھوڑا سا ہوش سنبھالا ہے تو ہر دن جو اس ملک میں آیا ہے وہ اس میں کوئی نہ کوئی سختی، کرائسز، ہنگامے، شور شرابہ، ضلالت، یہ چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی۔ 15-16 سال کی جب تک عمر تھی، 1962 کی میری پیدائش ہے، 14-15 سال کی عمر تک ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ سکون تھا، لیکن اس وقت سکون جو ہے اس میں کچھ سرمایہ دار کارخانے لگا رہے تھے، ترقی کر رہے تھے، لیکن اس میں ان کا کچھ ظلم بھی انہوں نے ساتھ جو ہے وہ روا رکھا ہوا تھا، اور دولت کی حوث اور اس طرح سے وہ 22 خاندان بڑے وجود میں آ رہے تھے۔ اس کا ریاکشن ہوا اور کمیونزم کی طرف کوئی تھوڑا بہت لوگ راغب ہوئے، سوشلزم اور کمیونزم کی طرف۔ تو جناب زرزیڈ بھٹو صاحب یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، یعنی یہ اس وقت یہ لاڈلے تھے اسٹیبلشمنٹ کی، ایوب خان کو یہ ڈیڈی کہتے تھے، یہ جناب وجود میں آ گئے اور انہوں نے آ کے بڑی بھاری اکثریت سے اور جیوے اور آوے اور انقلاب اور یہ یعنی سب چیزیں لے کے یہ بھٹو صاحب میدان میں آئے، اور پاکستان کے ہر طبقہ نے ان کا ساتھ دیا تاکہ جو پاکستان کی بڑی اقلیت، جو بڑی اقلیتی کمیونٹی ہے، احمدی حضرات جن کو قادیانی کہتے ہیں آپ لوگ، وہ بھی ان کے بڑے لاڈلے اور بڑے آنکھوں کے تارا تھے۔ تو یہ جناب تشریف لے آئے اور سرمایہ داری کے خلاف، اور یہ انہوں نے نفرت کا ایک وہ ان کے مزدوروں کے کہ جی مزدوروں کا یہ غریبوں کا بڑا ہمدرد ہے، حالانکہ اس نے غریب آدمی، مزدور اور نچلے طبقے کی زندگی کا بیڑا غرق کر دیا، اور پاکستان میں لا قانونیت اور جو بے شرمی، بدماشی اور غنڈہ گردی کی بنیاد جو ہے وہ جناب زیڈ بھٹو صاحب نے رکھ دی، اور سوشلزم ہماری معیشت ہے، اسلام ہمارا دین ہے، یہ ڈرامے شروع کیے، اور پاکستان سے جو سرمایہ کاری کا جو انویسٹمنٹ کا پرندہ تھا وہ جناب رفو چکر ہو گیا، وہ اڑ گیا، اور یہاں سے انہوں نے نیشنلائزیشن شروع کی، یعنی قومیانے کی معاف کیجیے گا، قومیانہ کے صنعتیں جو تھیں ان کو نیشنلائز کرنا شروع کیا، اور ساری اکانومی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ تجاوزات جو ہیں وہ بڑھ گئیں، لا قانونیت، غنڈہ گردی اور بدماشی، اور مالک مکان کو کرایہ دار سے لڑا دیا، بسوں والے طالب علم ان سے لڑ رہے ہیں، مزدور جو ہیں وہ کام کرنے کے لیے روادار نہیں، اور ریلوے، پی آئی اے، یہ سارے ادارے بیڑا غرق کر کے رکھ۔ اس کے ریاکشن میں پھر ضیاء الحق صاحب آ گئے۔ بھٹو صاحب نے یعنی بہتری کچھ کرنا چاہیے کہ بھئی مزدوروں کو حقوق دیں یہ وہ، لیکن یہ ملک کا تو ستیہ ناش کر کے انہوں نے جتنے ہمارے بڑے اچھے سرمایہ دار تھے، بٹالہ انجینئرنگ کمپنی ہو گئی، یہ چنیوٹ کے شیخ ہو گئے، اور اس طرح سے اور دوسرے سرمایہ کار، میں ابھی بھی ان میں سے چند لوگ زندہ ہیں جن کی صنعتوں کو کمیا کر
انہوں نے بھٹو صاحب کی پالیسی نے بیڑا غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب تشریف لے آئے۔ ضیاء الحق اور لا قانونیت اور غنڈہ گردی اسی طرح سے موجود رہی، بس تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو گیا۔ اب جو ہیں وہ مافیاز، جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، پولیس جو ہے وہ ججز انصاف نہیں دیں گے، کوئی آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں، وہ پیسے نہیں دے رہا، پولیس ججز، اور وہ مکان خالی کروانا ہے وہ خالی نہیں کر رہا، کوئی کسی نے قبضہ کر لیا ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر بدماش پیدا ہوں گے۔ پھر اس طرح سے مافیا جو تھا وہ جو اب بھی چل رہا ہے لاہور میں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مافیا جنم لے گیا۔ اور ظاہر ہے جب کسی کو وہ پیسے اس نے لیا ہے، قرض لیا ہے یا پیسے لیے ہیں 5 کروڑ روپے واپس نہیں کر رہا یا قبضہ کر لیا، تو وہ کسی بدماش کو جو مافیا ہے اس کو دے گا کوئی اس میں سے 20%، 10%، 30%، تو وہ کہے گا یار یہ کام کروا دو تو وہ کروا دے گا۔ تو یہ سارا یہ کس کی کمزوری، یہ ریاست کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج بھی قتل و غارت کئی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہوا، یہ انہی وجہ سے، انہی سیاسی لوگوں کی وجہ سے جو بونوں کو بانسوں پہ چڑھایا سیاسیوں کو، تو اس سے یہ چیزیں پیدا ہوئیں، تو اب تک وہ چل رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب علی بے نظیر صاحبہ آ گئیں، اور بے نظیر صاحبہ نے آتے ہی جو ان کے اپنے والد کے مخالف جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن شروع کر دی۔ پھر اس میں وہ کرپشن ہوئی کہ رہے خدا کا نام، پرائیویٹ ادارے، اور تاکہ ایک وہ ہمارے اسلام آباد میں پی آئی ڈی کے افسر تھے، وہ اس میں پی آر او تھے، یہ اس کے جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے اس کے جو پرائیویٹائز کرتا ہے، ان کا یہ تھا، ان کے بارے میں اخبار میں چھپا، اب میں نام نہیں لینا چاہتا اس کا، تو وہ اس کا اخبار میں چھپا کہ بوتل دو اشتہار لو، یعنی اخباروں کو وہ اشتہار ہی دیتے تھے، اس کو دیتے تھے جس کو بوتل ملے، اور یہ ان کی حالات ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر یہ اپنا جو ہے درمیان میں یہ ضیاء الحق اور نواز شریف ایک ہی، ان کو میں سمجھتا ہوں ایک ہی چٹے بٹے تھے، اب تو بڑا اختلاف ہو گیا، اور یہ جو ہے یہ مل جل کے انہوں نے ملک کا، پھر یہ مہنگائی ہو گئی جی، بے نظیر سارا دن آئی ایم ایف کو برا بلا کہتی تھی جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی، اور پھر آئی ایم ایف سے قرضہ لینے خود بھی پہنچ گئے۔ تو یہ سارے ایسے ڈرامے کر کے ایک دوسرے، کبھی یہ آ گیا کہ دوسرے کو چور کہا، اس کو چور کہا، چور تو سارے ہی تھے، تو اس میں کون ہے جس نے پیسے نہیں بنائے؟ تو ملک جو ہے وہ اب حالت یہ ہے، یہ سی پیک آ گیا، وہ آ گیا، یہ سارے ڈرامے مختصر کرتا ہوں، یہ سارے ڈرامے، اس میں کیا ہے؟ اب بجلی ہو گئی 60 روپے 70 روپے یونٹ، اور اس میں یہ سرمایہ کاری کون کرے گا؟ اس میں کون ہے جو 60-70 روپے بجلی چلا کے اور ساتھ میں 15-20 روپے لوگ بجلی چلا رہے ہیں، تو وہ کس طرح سے یہ کام چلے گا؟ تو یہ حالات ہیں۔ اب اپنی طرف سے وہ کوئی بہتری کرنا چاہتا ہے کہ جی سوشلزم ہماری معیشت ہے، بہتری کریں گے، وہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے ملک کا۔ اب یہ بہتری کرتے ہیں کہ جی ملک و قوم کی خاطر بہتری کر رہے ہیں، تو بہتری جو ہے وہ ہر کام ہی ان کا سیدھا بھی کوئی اچھا بھی کرنا چاہے تو وہ بھی الٹا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ حالات ہیں، اب اس میں کیا کوئی کرے گا اور کس طرح سے یہ ملک چلے گا، سمجھ سے باہر بات ہے، اور کیا کریں کہ یہ جو ہے لوگوں کی، اور آبادی ہے تو وہ کنٹرول میں نہیں ہے، یہ پتہ ہی نہیں کتنے لوگ ہیں، کتنے جوانان ہیں، کتنے بے روزگار ہیں، کتنے روزگار پہ ہیں، کیا کرنا ہے، کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے۔ وہ 3 سال پہلے مرے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھی ووٹ ڈال جاتے ہیں، تو یہ کوئی ڈیٹا کوئی اپڈیٹ کرے کوئی، سب سے پہلے تو میں تو کہتا ہوں کہ اس تجویز یہی ہے حکومت کو مؤدبانہ ریکویسٹ ہی ہے ہاتھ پاؤں جوڑ کے کہ بھئی ایک دفعہ مردم شماری کروائیں، پتہ چلے کتنے بیکار لوگ ہیں، کتنے زندہ ہیں، کتنے مر گئے ہیں، کتنے جوانان ہیں، کتنے بے روزگار ہیں، کیا چیز ہے یہ کوئی ہو جائے
مردم شماری تو پتہ چلے کہ کیا ہمارے حالات ہیں. اب مردم شماری پہلے ہوئی، اس پر بھی وہ شور ڈال دیا، وہ ان کی بی ٹیم نے، اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم نے کراچی میں شور ڈال دیا کہ جی مردم شماری. اب بھائی لوگ چلے گئے آپ کی وحشتوں کی وجہ سے، آپ کی بد امنیوں، آپ کی لوٹ مار قتل و غارت سے لوگ چلے گئے. میں خود جانتا ہوں، میرے 50 کزن تھے کراچی میں رہتے، اب ایک بھی نہیں، ایک ہے وہاں پہ، ایک کزن رہ گیا، باقی سارے چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ چھوڑ کے وہ بیرون ملک چلے گئے یا کہیں اور شفٹ ہو گئے. تو بہت لوگ ہیں اس طرح سے، آبادی جو ہے وہ اپنا لوگ اس چیزوں سے، تو یہ کہنا جی ماننا ہی نہیں بات کو. اب وہ جو چلو کوئی جرنیلوں کو آپ برا بلا کہتے ہیں، لیکن وہ جو مردم شماری کرنے جاتے ہیں جو چھوٹے موٹے آفیسر، ان کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ ایک مکان میں جائیں اور 10 میں نہ جائیں؟ تو وہ یہی ہے، مردم شماری کروائیں ایک بار، فوج سے پتہ چلے اب کہ بھئی کیا ہے، تو پھر ہی کوئی اس کے بعد ہی کوئی لایا عمل بنایا جا سکتا ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. اب گھر میں ہیں 10 افراد اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ گھر میں ہیں 6 بندے، تو راشن 6 بندوں کا لا رہے ہیں، تو 10 والے کھائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ تو اس لیے یہ ضروری چیز ہے، اور بڑی احتیاط سے اور بڑی وہ ضرور اپنا ساری ایمانداری سے جو ہے وہ مردم شماری کروانے کی ضرورت ہے. اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ کروائیں، اس کے بعد دیکھیں کیا کرنا ہے، پھر یہ کوئی آگے چل سکتے ہیں.